سائل کا مقصد یہ ہے کہ اس امت میں شرک اصغر، ریاکاری وغیرہ کے وقوع کی خبر تو ہے، لیکن شرک اکبر کے وقوع کی خبر نہیں۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، معطا مالک میں موجود ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے۔ تو آپ دعا کر رہے ہیں، اگر امت میں یہ شرک ہونا ہی نہیں تھا تو نبی کریم علیہ السلام کی قبر کو مودی نے جا کے سجدہ کرنا تھا یا ٹرمپ نے جا کے سجدہ کرنا تھا؟ تو ٹرمپ، مودی، یہود نصارہ نے تھوڑی پوجنی تھی، یہی لوگ پوجنے والے تھے جو پاؤ سلطان پہ کتے لڑا رہے ہیں، اور جو علی حجویری کے دربار کو زنا کا اڈا بنا کے بیٹھی اور شرک کا اڈا بنا کے بیٹھی، یہی وہ بنگی چمسی انہوں نے پوجنا تھا۔ دعا کیا کی؟ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ امت کو کیا فرمایا؟ میری قبر پہ بیلے نہ لگانا، ادھر جم گھٹے نہ بنانا۔ یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ جب امت نے شرک کرنا ہی نہیں تھا تو پھر یہ احتیاط اور حراست توحید کا باب ہی کیوں رکھا؟ پھر آپ دیکھ لیں، جنازہ ہے، جنازہ میں اگر مباحث سجدہ کرتا تو اللہ کا کرتا، لیکن شریعت نے پابندی لگائی کہ یہاں نماز ہوگی لیکن رکوع بھی نہیں ہوگا، سجدہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ مشرک کی شرک کی راہ نہ کھلے اور شرک کے ہر سراغ کو بند کیا۔ عجیب بات ہے، جنازے میں تو کوئی فرقہ سجدہ نہیں کرتا، رکوع نہیں کرتا، اور پھر قبروں کے اوپر جھکے ہوئے ہیں، دفن کرنے کے بعد سجدے بھی ہے، طواف بھی ہے، رکوع بھی ہے۔ یہ ان کی بدبختی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کہنا کہ امت میں شرک ہے ہی نہیں، عبداللہ ابن سبا سے شرک شروع ہوا، اور عبداللہ ابن سبا نے کلمہ پڑھا تھا، اور اس نے حضرت عثمان کا زمانہ ہے۔ اس امت میں شرک کی ابتدا عبداللہ ابن سبا سامری سے شروع ہوئی، اور اس نے کیا ریاکاری والا شرک کیا تھا؟ اس نے حضرت علی کو الہ کہا۔ یہ الہ کہنا یہ ریاکاری والا شرک ہے، یہ اعتقادی شرک ہے۔ پھر حضرت علی میں الوہیت مانی، عبداللہ ابن سبا سے پوری ایک پارٹی تیار ہو گئی، وہی پارٹی اسماعیلیہ باطنیہ، امام جعفر صادق کا بیٹا اسماعیل، اس کے نام پہ سبائی پارٹی، اور دوسری اثنا عشری پارٹی، یہ دونوں پیداوار ہے عبداللہ ابن سبا کی، اثنا عشری بھی اور شش امامی بھی، 12 امامی بھی، ادھر 12 امام ادھر 6 امام، لیکن 6 اور 12 کی بنیاد عبداللہ ابن سبا یہودی کی وہ تحریک تھی جو سب سے پہلے امت میں سامری کا کردار ہے، وہ عبداللہ ابن سبا ہے۔ اس کے بعد کرامتہ ہیں، پھر فاطمی دور حکومت ہے۔ اس رفض کے ساتھ تصوف گڑبڑ ہو گیا، متصوفین مل گئے، صوفی مل گئے، اور وہاں پر یہودیت، عیسائیت رفض کی صورت میں تھی، تو آگے ایک اور شیطنت کٹھی ہو گئی، فلسفہ، منطق کی بیماریاں اور وہ تصوف کی بیماری، وہ اس میں مکس ہوئی، اور اس دور سے آج تک یہ پورا گروہ۔ پھر جب ہندوستانیوں سے ملاقات ہوئی تو بڑے صوفی اور جوگی تو پاکستان ادھر تھے برے صغیر میں، تو جب وہ صوفی اور یہ صوفی ملاپ ہوا، جیسے گھوڑا اور گدی کا ملاپ ہوتا ہے تو خچر پیدا ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ وہ صوفی اور یہ جوگی، یہ جب آپس میں ملے تو ایک نئی نسل تیار ہو گئی، اور انہوں نے کہا وہی حلول والا عقیدہ، وہی قبروں کی پوجا والا۔ انہوں نے مندر کی پوجا کی، انہوں نے قبروں کی پوجا کی، انہوں نے مندر کی ڈنڈوت، انہوں نے قبروں کی، وہ کھڑے کو پوجنے لگے، یہ بڑے کو پوجنے لگے، انہوں نے اپنے بت بنا کے ان کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھا، انہوں نے قبروں پہ آ کے